بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم وقال المسلم كجسد واحد رواه المسلم. All praise and thanks are Allah's, the Lord of the Alameen, mankind, jinn and all that exist. You honor only that ruling judge, the day of recompense. It means the day of resurrection. You only we worship, you only we ask for help. Each and everything guide us to the right path, to the straight way. ओम नमो भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वरा आदि पुरुष अपरंपार अल्लेख अपरुष्यानमा नराशं संवाजिनं वाजन्नि शैदीरं पूषणं सन्मैरीमहे रथं न दुर्गादवसवा विदानवो विश्वसम्मानो अहंसो निष्पिपर्ता. अनस्वंता सत्पतिर्मा महे मेघावा चैतिष्ठो असुरो मगोणा त्रिवृष्णो अग्निदशाभि सहस्रैर्वैश्वानरः. ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति ओम शांति ओम शांति. मोहतरम सामईन किराम और स्टेज पर हमारे बड़े मुअज़्ज़ज़ मुस्तनद उलमाए किराम और दानिश्वरान इज़्ज़ा, आपकी इस दयार में पहली बार हाज़री की सआदत मिली और बहुत पुरानी गंगा जमनी तहजीब की एक पुरानी जो रस्म व रिवाज के मुताबिक एक ऐसे शहर से हम और आप मुत्तसिल जिसे दुनिया के अंदर इलाक़ाए सीमांचल की कमिश्नरी का हेड ऑफिस समझा जाता है, शहर पूर्णिया तारीख़ी सरज़मीन से हमारा और आपका रिश्ता है, लेकिन उसके साथ साथ हम लोग यहाँ पर एक ऐसी ज़मीन से वाबस्ता
ہندوستان کے ایک ایسے حصے سے ہم لوگ بلونگ کرتے ہیں جو ہندوستان کے جغرافیائی اعتبار سے وہ ہندوستان کا سب سے غریب اور سب سے پچھڑا طبقہ شمار کیا جاتا ہے، اور سب سے غریب علاقے کے اندر اس علاقے کا نام لیا جاتا ہے، یعنی سیمانچل کا نام، جس کے اندر ارریہ، پورنیہ، کشن گنج اور کٹیہار ان چاروں ڈسٹرکٹ اور ضلعوں کا نام لیا جاتا ہے۔ یہاں کے لوگ ان لوگوں کا شمار ان لوگوں میں کیا جاتا ہے جو بہت زیادہ محنت کش ہوتے ہیں، جو بہت زیادہ محنت کرنے والے ہوتے ہیں۔ ہمارے مسلم بھائیوں، ہماری محنت پر، ہمارے ہندوستانی ہونے پر اور ہمارا مسلمان ہونے پر کوئی شک نہیں ہے، اس پر کسی کو کوئی سرٹیفکیٹ یا ڈگری دکھانے کی بھی ضرورت نہیں، لیکن غور ہمیں اس بات پہ کرنا ہے آخر ایسی کون سی کمزوری ہمارے بیچ میں ہے، ایسا ہم سے کون سا گناہ ہو گیا کہ جس کی وجہ سے اور جن وجوہات کی بنا پر، جن اسباب کی بنا پر آج ہم ذلت اور رسوائی کے اس گڑھے پہ جا چکے ہیں جہاں سے واپسی تقریباً ناممکن نظر آتا ہے۔ ابھی تک میری بات آپ کے سمجھ میں نہیں آئی ہوگی، آپ کو تھوڑی دیر اور انتظار کرنا ہوگا ہماری باتوں کو سمجھنے کا، تھوڑی دیر اور محنت کرنی ہوگی اور قربانی پیش کرنی ہوگی۔ کیا اللہ اور اس کے رسول کی نسبت پر جو یہ مجلس منعقد کی گئی ہے، آپ بیٹھیں، انشاءاللہ اختتام پروگرام تک، اختتام مجلس تک ہر مقرر کی، ہر خطیب کی بات آپ کو سمجھ میں آئے گی اور میری بھی بات آپ مکمل طور پر سن سکیں گے۔ میرے مسلم بھائیوں، آپ غور کرو اور آپ اپنی تعلیم کا، اپنی نالج کا معیار کو بھی ذرا بڑھاؤ کہ دنیا کے اندر سب سے سپر قوم، سب سے بہترین اور سپر پاور کسی قوم کو مانا گیا، تو آج کے ڈیٹ میں ہم انسانوں کی نظر میں اس قوم کا اور اس کمیونٹی کا نام شاید یہود اور نصارہ کو ہم لوگ سمجھتے ہیں، جن کی بڑی تعداد ویسٹرن یورپ ممالک کے اندر، ویسٹرن کنٹریز کے اندر پائی جاتی ہے۔ یہ دنیا والوں کی نظر کی بات ہے، لیکن جو اس سنسار کا کریٹر ہے، جو کریٹر آف دا ورلڈ ہے، جو سرو شکتیمان ہے، جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اس کی نظر کے اندر اس دھرتی کا، ان تمام مانو جات کے اندر سب سے گریٹسٹ اور سب سے سپر پاور اینڈ ہو از، کون ہو سکتا ہے، وہ کون ہے؟
اگر آپ قرآن کریم کو اٹھا کر کے دیکھیں گے تو آپ کا یہ سوال وہاں پر پورا ہو جائے گا، وہاں جواب ملے گا کہ وہ مسلمان ہے۔ اللہ نے صاف لفظوں میں قرآن میں کہا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی سر بلند رہو گے، تم سے بہتر قوم، تم سے بہتر کمیونٹی اس دھرتی پر آج تک نہ تو میں نے پیدا کیا ہے، نہ تو کوئی ایسی ماں کو میں نے پیدا کیا ہے کہ جس کے کوکھ سے کوئی ایسا انسان یا ایسی ماں پیدا ہوئی ہو، ایسی بیٹی نے جنم لیا ہو کہ جن کے کوکھ سے ایک بڑی کمیونٹی پیدا ہو سکتی ہو۔ اللہ اپنے لفظوں میں خود کہتا ہے کہ مسلمانوں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، نہ تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت ہے، نہ تو آپ کو ڈرنے کی ضرورت ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، you are the greatest people of the world in entire world، آپ اس دھرتی کے سب سے مہان انسان، مہان قوم ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ قرآن کریم کے الفاظ ہیں۔ عبداللہ جھوٹ بول سکتا ہے، ہم اور آپ جھوٹ سمجھ سکتے ہیں، ہمارے اذہان خطا اور غلطی کر سکتے ہیں، لیکن رب ذوالجلال کا فرمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ہمیں چڑھتے ہوئے سورج کی طرح یقین ہے، ہمیں سورج چاند کی روشنی پھیکی پڑ سکتی، لیکن نبی پاک علیہ السلام کی احادیث مبارکہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا آخری سمویدھان، فائنل ڈیسیزن، قرآن کریم کے فرمودات، قرآن کریم کی آیتیں، ان کی زیر و زبر کے اندر ذرہ برابر بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ وہی قرآن کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ۔ ذرا غور کرنا ہوگا، میں آؤں گا یہاں پہ ایک جگہ پہ کہ میں نے کہا تھا کہ ہم مسلمان اس وقت، دا ریسنٹلی نہیں ہے، فرام دا لانگ ٹائم، دا جنریشن آف مسلم جنریشن، مسلم کمیونٹیز ایز اے ریلیجیس اینڈ دا سیکولر لیول، کہ یہی وہ قوم ہے تنہا جو دنیاوی اعتبار سے بھی ذلت و رسوائی کے اندر ہے اور دینی اعتبار سے بھی کمزور ہے۔ دینی اعتبار سے بھی یہ قوم اتنی سٹرونگ نہیں ہے، حالانکہ اللہ کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، you are a super power, you are a successful, you are a greatest of the world۔ Allah mentioned clearly in the Holy Quran, you can find out from the Quran، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، آپ اس کو ڈھونڈ سکتے ہیں، قرآن کریم کی چوتھے پارے کی یہ آیت ہے۔ آپ سپر پاور ہیں، آپ طاقتور ہیں، آپ کامیاب ہیں، لیکن آپ اٹھائیے انسائکلوپیڈیا اٹھا کر کے دیکھیں، ریلیجیس اسٹیٹس آف انڈین ریلیجیس اسٹیٹس ریسنٹلی، آج کل کے ہندوستان کی جو ٹرائب اور جو قوم ہے، جو دھرم کے لوگ ہیں، ان کے بھی اسٹیٹس کو اٹھا کر کے دیکھیے کہ کیا ہندوستان نہیں پوری دنیا کے اندر مسلمان قوم کا نام کون سے پائیدان پہ آتا ہے۔ تو بات یہاں چل رہی تھی کہ آپ ہندوستان نہیں پوری دنیا کی جو بڑے بڑے ایسے لیڈر ہیں جو قوم کے احوال و کوائف سے واقف ہیں، آپ ان سے پوچھئے کہ مسلمان کس درجے پہ آتا ہے، اس قوم کا نمبر کس درجے پہ آتا ہے۔ ہر علاقے کے اندر، ہر بڑے شہر کے اندر ادیب ہوتے ہیں، ناقدین ہوتے ہیں، کریٹیسائز پرسن ہوتا ہے، وہ آپ کو بتائے گا کہ مسلمان کس درجے پہ۔ ہمارا نمبر 50ویں نمبر پر بھی نہیں آتا۔ ایک طرف اللہ کہتا ہے کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی سر بلند رہو گے۔ اس کا کیا ارتھ ہو سکتا ہے؟
اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے ہمارے مسلم بھائیوں؟ بڑے ودوان لوگ بھی یہاں پر بیٹھے ہیں، اس کا کیا مطلب ہم سمجھ سکتے ہیں؟ وانتم الاعلون کا کون سے فیلڈ میں ہم آگے ہیں؟ عبادات کے میدان میں ہم مسلمان پیچھے ہیں، سیاست کے میدان میں ہم پیچھے ہیں، ملی، سماجی، معاشرتی، اقتصادی اینڈ ایوری فیلڈ، ہر ایک فیلڈ کے اندر ہم مسلمان ڈیمورلائز ہو چکے ہیں، احساس کمتری کا شکار ہو چکے ہیں۔ پھر وانتم الاعلون کہاں پر صادق آتا؟ وانتم الاعلون کی تفسیر، وانتم الاعلون اپنی جگہ پر پرفیکٹ ہے، نو ڈاؤٹ، کوئی شک نہیں ہے، اپنی جگہ پر لاجواب، بے مثال ہے، اپنی جگہ پر وہ لا شک ہے، لا ریب ہے۔ قرآن کا ایک نقطہ یا ایک زبر اور زیر کے اندر نہ تو کوئی تبدیلی ہے اور نہ تو شک کے دائرے کے اندر ہے، کیونکہ قرآن کا سب سے پہلی، قرآن کریم کی سب سے پہلی آیت ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن شرط لگائی ہے آگے، ان کنتم مؤمنین، تمہیں مومن بن کر رہنا ہوگا۔ آج ہم مسلمانوں کے کسی بھی فیلڈ کو اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، مومنانہ نہیں، ہماری جو عبادتیں ہیں وہ مشرکانہ، ہماری جو سوچ ہے وہ دہریے کے طرح ہے، اور ہم مسلمانوں کی جو یہ اس دھرتی کے اوپر جو رفتار ہے زندگی گزارنے کی، وہ بڑی بزدل اور کمزور قوم کی سی ہے۔ ظلم کے خلاف ہم آواز نہیں اٹھا سکتے، تشدد کے خلاف ہم بول نہیں سکتے، عمل کے میدان میں، عبادت کے میدان میں بڑے اناپ شناپ شر و فساد کو ہم نے پیدا کیا، بڑے بڑے لمبے لمبے پگڑیاں اور ٹوپی پہننے والوں کے باتوں پر الجھ کر یہ قوم رہ گئی ہے۔ جو صحیح میسج قرآن سے، احادیث سے، نبی پاک علیہ السلام کی زندگی سے دیا جاتا ہے، ان سے لاکھوں کروڑوں میل یہ قوم دور ہو چکی۔ وانتم الاعلون کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ اگر ہوائی جہاز بنانے کی بھی ضرورت پڑے گی تو اس کو کریت کر دیکھو گے تو مسلمان کا نام نکلے گا۔ ہندوستان کی آزادی کی بات کی جائے گی تو 70,000 علماء کرام پھانسی کے پھندے پر لٹک رہے ہوں گے اس دھرتی کی پوترتا کو بچانے کے لیے اور اس کی آزادی کے لیے۔ جا کے برطانیہ کے ہیڈ آفس پر بیٹھ کر مولانا محمد علی جوہر یہ نعرہ لگا رہے ہوں گے کہ ہم سرگرم اور ہم تازہ دم قوم ہیں، اور انہوں نے کہا تھا وہاں کے انگریزوں کو کہ جب تک ہندوستان کی آزادی ہمیں نہیں مل جاتی ہم تمہارے برطانیہ کے ہیڈ آفس سے یہ محمد علی جوہر نہیں جائے گا ہندوستان، اگر تم نے آزادی کا پروانہ نہیں دیا تو میری قبر کے لیے یہیں پر مجھے زمین دے دینا، لیکن میں ہندوستان نہیں جاؤں گا۔ یہ تھی اس قوم کی جرأت اور اس قوم کی تازہ مثال۔ آج تو جناب اتنے بزدل ہیں، وانتم الاعلون کی تفسیر سے کوسوں دور یہ قوم ہو چکی۔ نبی پاک علیہ السلام کی پیدائش کے نام پر ایسے خرافات ہم مسلمانوں نے پیدا کیے، اپنی شریعت کے اندر اپنے قرآن و حدیث کے معنی اور مطالب کو ایسے غلط بنا کر پیش کیا، نوجوانوں کے سر پہ لا الہ الا اللہ کی پٹی باندھ کر اور ان کے پاکٹ کے جیبوں کے اندر شراب کی تھیلیاں ڈال کر اور ان کے کمر کے اندر ڈانس کی لچک ڈال کر میدان میں نکال دیتے ہیں، مارکیٹوں کے اندر نکلوا دیتے ہیں، اور یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہی از اے مسلم، وی آر اے مسلم، میں مسلمان ہوں۔ دیکھو، اس لیے کہ نبی کی آمد پر ہم نے ڈانس کیا ہے اور ہم شراب پی کر کے نبی کی آمد پر ہم عشق رسول سے، عشق رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محب ہونے کا ہم لوگ دعویٰ کرتے ہیں۔ خدا کی قسم، میں 30 سال کا ایک نوجوان آپ کے سامنے میں اپنی 30 سال کی زندگی کو داؤ پر لگا کر اور 100 مرتبہ قسم کھا کر بھی اگر یہ بات کہوں تو میں حانث نہیں ہو سکتا ان خرافات کا
کوئی ثبوت اسلامک شریعت کے اندر نہیں ہے۔ اگر ہوتا ہمارے مسلم بھائیوں تو ہمارے سلف صالحین کرتے۔ ان وجوہات سے، ان کاموں سے، ان خرافات سے، ان فساد سے اسلام بدنام ہوتا ہے۔ وہ اسلام جس کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی زبان کے اندر کرتا، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ لیکن ہم اتنے سیلفسٹ بن گئے، اتنے خود غرض بن گئے۔ دیکھ لو نوجوانوں کو، سب سے زیادہ بددینی اس مسلم نوجوانوں کی زندگی کے اندر ہے جن کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ ملت کی تقدیر ہے، یہ نوجوان یہ قوم کی ریڑھ کی ہڈی کے مانند ہے۔ جیسے باڈی کے اندر ریڑھ کی ہڈی کی اہمیت ہوتی ہے، جسٹ لائک دیٹ، سیم اسی طریقے سے اس قوم کی جو ریڑھ کی ہڈی وہ نوجوان لوگ ہیں۔ اسی لیے ان کی عبادت کی بڑی فضیلت ہے۔ حشر کے میدان میں سوال بھی یہی ہوگا، وَعَنْ شَبَابِهِ فِي مَا أَفْنَىٰ، کیا تم نے محمد الرسول اللہ کی جلوس، ان کی پیدائش پر جلوس نکالنے کے لیے اپنی جوانی کو تم نے برباد کیا؟ کیا جواب دیں گے اس وقت ہم مسلم بھائیوں؟ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ میں کوئی شک نہیں ہے کہ تم ہی سپر پاور ہو۔ اگر خامی کسی کے اندر ہے تو ہم مسلم کے کردار کے اندر، افعال، گفتار، رفتار کے اندر کمی ہے کہ ہم نے وہ کام نہیں کیے جو اللہ نے قرآن کریم کے اندر ہم سے کہا، جو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جو شریعت اور ان کی جو سنت، ان کی جو احادیث ہمیں کہتی ہے، ہم ان باتوں سے کوسوں دور ہو گئے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو آدمی قرآن و شریعت پر کمپرمائز کر لے، ڈسکنیکٹ ہو جائے، میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ they can't be Muslim in the world۔ مسلمان بن کر نہیں رہ سکتے، عزت کی زندگی نہیں گزار سکتے، ملحد اور دہریے بن جائیں، مشرک بن جائیں۔ آج ہم مسلمانوں کے عقائد کو ٹٹول کر دیکھ لیجئے، ہیں مسلمان، عقیدہ ہمارا مشرکانہ، امیدیں وابستہ اللہ سے ایسے جیسے مشرکوں کے ہوتے ہیں، جیسے 33 کروڑ دیوی دیوتاؤں کے ماننے والوں کی ہوتی ہے۔ نہیں مانو گے قرآن کو، نہیں مانو گے حدیث رسول کو، تو تمہارا عقیدہ بھسم ہو جائے گا۔ یہی گناہ اور یہی جرم کیا تھا کرسچن اور جوڈائزم نے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں نام دے دیا گیا۔ قیامت تک وہ ایسی گمراہ اور بھٹکی ہوئی قوم اور اللہ کی ملعون قوم تصور کی جائے گی کہ انہیں اس کلنک سے کوئی دور نہیں کر سکتا۔ آج بھی ہم مسلمان کمپرمائز کر لیجئے، آپ قرآن سے، شریعت سے چھوڑ دیجئے، اللہ کو ہماری اور آپ کی ضرورت نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ ایسی قوم کو پیدا کر دے گا جن سے اپنا کام لے گا۔ ورنہ کرسچن اور یہودی، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے مضبوط قوم وہ ہے؟ نہیں جناب، کمپیئر کیجئے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ میں، یہ آپ کے لیے ہے، ایمان والوں کے لیے ہے کہ تم ہی سپر پاور ہوگے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ زین الدین انصاری کو سیتامڑھی کی سرزمین پر ذبح کر دیا گیا، 80 سال کے بوڑھے کو، مسلمان تھا۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ کی یہی تفسیر ہے۔ 65 جوان بیٹیوں کی عزت و آبرو داؤں میں لگا دی گئی مظفر پور کے شیلٹر ہوم کے اندر۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ کی یہ تفسیر نہیں ہو سکتی۔ تقریباً 69 ایک کم 70 نوجوانوں کو جانور کے نام پر ذبح کر دیا گیا۔ اس بھارت کی سرزمین پر کلمہ پڑھنے والے تھے وہ۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ کا یہ مطلب تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ کا مطلب بت پرست کے ہاتھوں سے ذبح ہونا نہیں، ورنہ ایسے جاہل لوگوں کی بڑی تعداد ہے ہمارے ملک ہندوستان کے اوپر، جانوروں کو اپنا ماتا مانتے ہیں اور اصل ماں کو پیروں کی ٹھوکروں پر رکھتے ہیں۔ جس ماں نے جنم دیا ان کی کوئی اہمیت نہیں، اور جو ماں نہیں، برہمنزم کی بنائی ہوئی ایک ایسا عقیدہ ہے، ایک ایسا کنسپٹ ہے جو زبردستی تھوپا گیا
بھولے بھالے معصوم ہندوستان کے ہندو واسیوں کے، انہیں کہا جاتا ہے کہ گائے تمہاری ماں، ان کی رکشا کرو، اور گائے کی حفاظت کے لیے کسی بھی مسلم نوجوان کی یا کسی بھی دلت نوجوان کی ہتیا کرنا پڑے تو اس کو کر دو، یہ پنیہ کا کام ہے۔ ہم نے پوچھا تھا یہی سوال ایک بڑے مہان لیڈر سے، ہم نے کہا تھا کہ سر بتائیے، شریمد بھگوت گیتا تو یوں کہتا ہے کہ اہنسا تسمات شاسترم پرمانم تے کاریا اکاریا ویوستھتو گناتوا شاستر ودھانوکتم کرم کرتو مہرہسی، کہ اگر کہیں پر کوئی معاملہ الجھ جائے تو مہان گرووں سے پوچھنا، ان شرابی کبابی گیروے رنگ کے اندر رنگے ہوئے بھگوا دھاریوں کی، ان جاہل ان پڑھ گوار کی باتوں کو ان کو مت ماننا۔ کون تمہاری ریئل ماں ہے؟ کس کی پوجا پرارتھنا کر کے تم سورگ جا سکتے ہو؟ شریمد بھگوت گیتا میں شری کرشن جی نے صاف لفظوں میں کہا اور تشدد کو منع کیا، ہنسا ستیم کرودستیاگ شانتی رپیشنم دیا بھولیشولولوکتوم ہیر چاپلام، کسی انسان کو زبان سے تکلیف مت دینا۔ شریمد بھگوت گیتا کا یہ شلوک نہیں، اٹھا کر پھینک دو، نکال دو، باہر کر دو شری کرشن جی کے اس اپدیش کو، نہیں تو گرووں کے باتوں پر مت آؤ۔ ان شرابی اور کبابی بہروپیوں کی باتوں پر آؤ گے تو یہ دیش تباہ ہو جائے گا، اور ہو رہا ہے۔ گائے ماتا کے نام پر انسانوں کی ہتیا ہو رہی ہے۔ گائے کو بچانا پنیہ کا کام ہے، تو گائے کو بچانے کے لیے انسانوں کی ہتیا کرنا یہ بہت بڑا پنیہ کا کام ہے۔ انسان زیادہ قیمتی ہے کہ جانور زیادہ قیمتی ہے؟ انہیں تو یہ بھی ہسٹری معلوم نہیں ہے کہ گائے کو ماتا کس نے کب منوایا گیا۔ اس کو 5000 سال پہلے وادی ہندوستان میں برہمنزم آئے تھے، انہوں نے کہا تھا، ایک بہت لمبی تاریخ ہے، میرے پاس چونکہ وقت کم ہے، ان بہروپیوں نے، ان ان پڑھ لوگوں نے معصوم نہتھے لاچار بے بس انسانوں کو یہ عقیدہ تھوپا تھا کہ کوئی گناہ کرو گے تو گائے کا بچہ لا کے دینا۔ جب بچے ختم ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ بچے کا اب بچڑا بنا کر کے لا کے دینا، مورتی یہ ہیرے جواہرات سونے چاندی کو پگھلا کر کے بنانا۔ وہاں سے گائے کو ماں مانا گیا کہ گائے جس طریقے سے ماں اپنے بچے کو بچاتی ہے، ایسے ہی ان معصوم لوگ جو گناہ کرتے ہیں یا کوئی ان میں چور ہوتا ہے جو گناہ کرتا ہے تو اس کو بچنے کے لیے گائے کا بچہ کام آتا ہے۔ دیئر فور از کال گائے از اے ماتا، از اے مائی مدر، گائے میری ماں ہے۔ یہ کانسیپٹ وہاں سے آیا، ورنہ اٹھاؤ وید موجود ہے۔ ہمارے ہندو بھائیوں، آپ کے ضمیر سے یا آپ کے دل سے یا آپ کے عقیدے سے، کانسیپٹ سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں۔ مجھے آپ کو ٹھیس پہنچانا مقصود نہیں ہے، بلکہ ہم کو تو ان بہروپیوں کو کہنا مقصود ہے جنہوں نے ایسے کانسیپٹ تھوپ دیے کہ بھئی ہندو مسلمانوں کو بانٹ کر رکھ دیا گیا، ہندو مسلمانوں کے بیچ میں دیواریں بنا کر رکھ دی گئی۔ تو میں یہ کہتا ہوں مسلمانوں، یہ لوگ ان کا خدا انیک ہیں لیکن یہ ایک ہیں، اور بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے، ہمارا خدا ایک ہے تو ہم انیک ہو گئے، ہم بٹے ہوئے۔ لکھ سکتے ہیں آپ، کاپی قلم لے کر کے بیٹھیے اور آپ لکھیے کہ ہندوستان کے اندر صرف مسلمانوں کی کتنی ساری جماعتیں بن چکی، کتنی ساری کمیونٹیز، کتنے سارے فرقے وجود میں آ چکے ہیں۔ ید اللہ علی الجماع، اللہ کی مدد، اللہ کا رحم و کرم گروہ کے اوپر، یونٹی کے اوپر ہوتی ہے۔ ہم الگ الگ مسجدیں بنا لیں، اپنی اپنی الگ الگ شریعت بنا لیں، ایک 1.5 انچ کی مسجد بنا کر ہم ایک دوسرے پر کفر کے فتوے بھی لگا لیں، ایک دوسرے کو ہم جہنم میں بہت منٹ سے پہلے جہنم میں داخل کر دیں، یعنی اپنے پاکٹ میں جہنم کی سرٹیفکیٹ رکھتے ہیں۔ بڑے بڑے گرو لوگ، بڑے بڑے ودوان لوگ، مولانا لوگ بھی اسٹیج سے قوم کو بانٹنے کا کام کیا۔ ہم تو صرف یہ جانتے ہیں ہمارا اللہ ایک، ہمارا قرآن ایک، ہمارا نبی ایک، ہماری شریعت پرفیکٹ، کوئی شک نہیں ہے، ہم اس کو کیوں نہیں مانتے؟ ہم گرو گھنٹال کی باتوں پہ آ کر اس قوم کی یونٹی کو، اس قوم کی وحدانیت کو، اس قوم کی
بڑی طاقت کو ہم لوگ قربان کر دیتے ہیں، بڑی طاقت سے ہٹ کر ہم کمزور بن جاتے ہیں۔ ڈیوائیڈڈ یونائٹڈ وی اسٹرینتھ، ڈیوائیڈڈ وی فال۔ جب ہم یونٹ بن کر متحد ہوتے ہیں تو ہم ایک مضبوط قوم ہوتے ہیں، جب ہم ڈیوائیڈ ہوتے ہیں تو ہم گر جاتے ہیں، ہم تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ آج ملک ہندوستان میں یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ گائے کے نام پر کتنے لوگ مارے گئے، لو جہاد کے نام پر کتنے لوگ مارے گئے، گھر واپسی کے نام پر کتنے لوگوں کو فورس کیا گیا، یہاں تک کہ مظفر نگر کے کئی علاقوں کے اندر تو بہت سے لوگ مرتد ہو گئے۔ وہ مشرک ہندو دھرم کو انہوں نے اپنا لیا، حالانکہ ہندو دھرم کے اندر وحدانیت ہے۔ جس دھرم کا نام میں نے پہلے لیا کرسچن جوڈائزم، ان کے ہاں بھی وحدانیت ضرور ہے، وحدانیت ہے۔ there is no God, non God but one God and Muhammad is the last messenger of one God۔ وحدانیت ہے، لیکن وہ متحد ہیں۔ وہ بھلے ہی الگ طریقے سے اپنے عقیدے کے اندر بہت ساری ان کی بیماری پیدا ہو گئی، من گھڑت انہوں نے کانسیپٹ کو جنم دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ تو فلاں، حضرت مریم فلاں، حضرت عزیر اللہ کے بیٹے، انہوں نے اپنے سے عقیدے بنائے، جیسے آج مسلمان قوم اپنی سے شریعت بناتی ہے۔ آج مسلمان قوم نبی کی ولادت کے اوپر کیا کرتے ہیں جناب؟ جلوس نکالتے ہیں، بس جھنڈے بازی کریں گے، ڈی جے بجائیں گے، گاڑی کے اوپر لا الہ الا اللہ کے بینر رکھتے ہیں اور اسی بینر پر چپل ڈال کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بتائیے تو ذرا، یہ ہے اسلام کی شان، یہ ہے اسلامک شریعت سے محبت کا اظہار۔ ڈانس کرتے ہیں۔ ابھی 2 روز پہلے کلکتہ کی سرزمین پر حاضری تھی، وہاں پر میں نے دیکھا سکھزم، سکھ دھرم، گرو نانک کو جو مانتے ہیں، گرو نانک کو، گرو گوبندر سنگھ کو مانتے ہیں، 10 گرو کو مانتے ہیں، ان کا منتر بھی ہے، ان کا جو کلمہ ہے مول منترا وہ ہے ایک اومکارا ستنام کرتا ورت نرو نرویر اکال مورت اجونی سے بھنگر پرسادی۔ یہ بالکل وحدانیت پہ ہے، ایکسپلین نہیں کروں گا، بہت ساری جگہوں کے اوپر میں نے اس کا ایکسپلین کیا، لیکن اتنا سمجھ لیجئے اس میں رب ذوالجلال کی وحدانیت، توحید کو بیان کیا گیا۔ اس توحید پر عمل کرتے ہیں کون؟ سکھ لوگ۔ اور جو نبی کا طریقہ تھا، جو نبی پاک علیہ السلام کے فرمودات تھے، میسیجز تھے، انہوں نے اپنے آدی گرنتھ کے اندر جمع کیا، اور بڑی لمبی جلوس، ہمارا تو کچھ بھی نہیں، 10 کلومیٹر دور تک وہ جلوس نکالا گیا، کسی کو تکلیف نہیں ہوئی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ اسی طریقے سے جلوس نکالیے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ محمد الرسول اللہ کی آمد پر عید میلاد النبی کے خوشخبریاں دیتے ہیں، عید میلاد النبی کے موقع پر ڈانس کرتے ہیں، نوجوان اسٹنٹ کرتے ہیں، بائک لے کر نکل جائیں گے باہر اور سڑکوں کو جام کر دیں گے اور کہیں گے کہ مسلمانوں کا نبی اس مہینے کے اندر پیدا ہوا تھا، اسی لیے ہم لوگ خوشی منا رہے ہیں۔ لیکن ہمارے مسلم بھائیوں، ذرا ہم نے ان اغراض و مقاصد کو ٹٹول کر دیکھا، کن مقصد کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے اس دھرتی کے اندر بھیجا تھا۔ نبی پاک علیہ السلام صرف ہم اور آپ کے لیے نہیں آئے تھے، اس دھرتی پر ان کا جنم ہوا تھا۔ صاف لفظوں میں قرآن کے اندر اعلان کیا گیا، داد شیام شکل پکشس میدھماسی میدھرم جاتے ددرشتو پترم پترو ہستمانسو۔ ان کا جنم چاند کی 12ویں تاریخ کو بے اختلاف روایت کہ بھئی پیر کے دن صبح ہوا۔ میں صرف پیدائش کو بتانا چاہتا ہوں، مقصد کو کیوں آئے تھے سنسکرت کے اندر بتایا گیا کہ وہ آئے تھے محبت کے لیے، رحم و کرم کے لیے، غریب لاچار بے بس انسانوں کا سہارا بن کر کے آئے تھے۔ اور سب سے بڑا کام انہوں نے یہ کیا کہ رب ذوالجلال کی وحدانیت کو، ایک ایشور واد کو، جو لوگ انیک ایشور کی پوجا کرتے تھے، 360 بتوں کو خدا مانتے تھے اپنا پرماتما کعبۃ اللہ کی سرزمین پر، اللہ نے کہا، اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، اے آدم کی اولادو، ناس انسان کو بولتے ہیں، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ جین بدھسٹ کوئی بھی ہو، ان کو ناس بولا جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم اس کلمے کو پڑھ لو، اس عقیدے کو مضبوط کر لو، کامیابی قدم چومے گی۔ آج کلمہ ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن ہمارا مقصد یہ بھی ہوتا، اگر ہمیں بچہ مانگنا ہوگا تو کسی پیر صاحب کے قبر پر چلے جائیں گے،
ہمیں اگر بیماری سے شفا حاصل کرنا ہے تو ہم کسی پیر صاحب کے نام پر نظر و نیاز مانتے ہیں. یہ مسلمانوں شریعت نہیں ہے، یہ بغاوت ہے، یہ اعلان جنگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہے. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ میں ہم لوگ کیوں پیچھے ہٹ گئے ان خرافات کی بنیاد پر؟ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ بالکل اپنی جگہ پرفیکٹ ہے. ہم نے اپنی شریعت سے کمپرمائز کیا، ہم نے اپنے عقیدے کو بیچ دیا، ہم نے اپنے عقیدے کے اندر خرافات اور فسادات کو ہم نے پیدا کیا. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ کی جو صفت ہونی چاہیے تھی ان کنتم مؤمنین کی بنیاد پر، مومن ہونے کی وجہ سے وہ اپنے خرافات اور شرک و بدعات کی بنیاد پر وہ صفت ہٹ کر ہم کمزور اور ذلیل اور رسوا قوم بن کر کے رہ گئے اس دھرتی پر. ورنہ اس قوم سے بڑی طاقتور قوم کوئی نہیں ہے. ارے 1450 سال کی پہلی تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، 313 تھے، لیکن جب میدان بدر میں پہنچے تھے 1000 لشکر جرار کے ناک میں نکیل ڈال دیا تھا. اور تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، جب 3000 کی تعداد تھی جنگ احد کے موقع پر، پھر بھی اول وہلے کے اندر ایسی زبردست طریقے سے انہوں نے فتح حاصل کی کہ بڑے بڑے سورماؤں کے پیر اکھڑ گئے. لیکن وہاں پر تھوڑی سی چوک ہوئی تھی جس کی بنیاد پر نقصان اٹھانا پڑا تھا. لیکن یہ وہ قوم ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ بالکل پرفیکٹ ہے. یہ وہ قوم ہے جب انہوں نے تلوار اٹھایا ہے، جب انہوں نے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی ہے تو بڑی بڑی طاقتوں نے ان کے قدموں کے اوپر اپنے ناک کو رگڑا ہے. اٹھاؤ تاریخ سلطان صلاح الدین ایوبی کی، اٹھائی جائے تاریخ خالد بن ولید کی، اٹھائی جائے تاریخ محمد بن قاسم الثقفی کی، جن کی تعداد صرف 6000 تھی، لیکن ہندوستان کی وادی سندھ کو انہوں نے فتح کیا تھا. ہندوستان کی سرزمین پر اسلام کی آمد دوسرے وہلے کے اندر پوری طاقت کے ساتھ کب ہوا؟ محمد بن قاسم کے ذریعے. یہ وہی قوم ہے. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ کی تفسیر ان لوگوں کے لیے تھی. وہ قوم تھے بنی ہوئی، آپ کے دریاؤں کو پار کرنے کے لیے تیار رہا کرتے تھے. نوجوان اللہ کے راستے میں قربان ہونے کے لیے تیار ہوا کرتے تھے. اللہ کے کچھ ایسے بندے تھے اس وقت میں، کچھ ایسے نوجوان تھے، کچھ ایسے مسلمان تھے کہ وہ خون کی سمندر میں چھلانگ لگانے سے کبھی باز نہیں آتے تھے. جنگ احد کے موقع پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کود گئے، جسم کو پھاڑ دیا گیا ہے، کلیجے کو اتری کو نکال کر گلے کا ہار بنایا گیا ہے، تب بھی وہ پاس پیچھے نہیں ہٹے، لڑتے رہے ظلم کے خلاف، تشدد کے خلاف. یہ وہ قوم تھی. آج تو ہماری مسجد ڈھا دی جاتی ہے، آج تو گائے کے نام پر معصوم نوجوانوں کا قتل کر دیا جاتا ہے، لو جہاد کے نام پر افراز الحق کے جسم کے 3 ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں. لیکن پھر بھی ہم مسلمان اتنی مجبور قوم ہو گئی، ہم مسلمان اتنی کمزور اور بزدل قوم ہو گئے کہ ہم ظلم کے خلاف آواز اٹھانے سے بھی ہم ڈرتے ہیں. ہماری بابری مسجد شہید کر دی جاتی ہے، ہماری آصفہ جیسی معصوم بیٹی 7 سال کی، ان کے جسم کو درندوں نے نوچا، ان کے ہاتھ پیر توڑ دیے گئے، تب بھی ہم خاموش بیٹھے رہ گئے. ہماری شریعت کو تبدیل کرنے کی بات کی گئی، ہمارے قرآن کریم کے احکامات و فرمودات کو ان شرابیوں اور کبابیوں کی وجہ سے بدلنے کی بات کی گئی، ان کی کہنے کی بنیاد پر ان کو جلانے کی بات کی گئی، تب بھی یہ مسلمان قوم خاموش رہی. ایسا نہیں مسلمانوں، ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤ. ظلم کرنا گناہ ہے تو ظلم کو برداشت کرنا اس سے بڑا گناہ ہے. آج ہم کیوں اتنے کمزور ہو گئے؟ کیونکہ ہم نے اپنی شریعت کا غلط استعمال ہم مسلمانوں نے کیا. نماز ہم پڑھتے ہیں؟ نہیں، فرض ہے نماز، نہیں پڑھتے. جب نماز نہیں پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال نہیں ہوگی. 313 تھے جنگ بدر کے موقع پر، نکل گئے تھے 1000 لشکر جرار کے مقابلے میں. ایسی مدد کی کہ آسمان سے بھی فرشتے آئے. کوئی شک نہیں ہے اسلام کے یونیورسل ٹروتھ ہونے میں. اسلام از دا بیسٹ ریلیجن ان دا ورلڈ. اسلام سے بہترین کوئی دھرم نہیں. گرو ہونا چاہیے مسلمانوں آپ کو کیا آپ ایک ایسی قوم، آپ ایک ایسے دھرم سے بلونگ کرتے ہیں، ایک ایسے نبی کی امتی ہیں جن کا ذکر، جن کے دھرم کے تبلیغ کا ذکر
دنیا کے اور شاستروں کے اندر موجود ہے. یات یووم بھووم دیوہ سویم شاوترنہ رتہ. ویسے ہوں گے، آئیں گے ربیع الاول میں، پیدا ہوں گے، اس دھرتی پر آئیں گے، لیکن کیا کریں گے؟ وہ اپنے دھرم کا پرچار کریں گے. اور ان کے اس کام میں آسمان سے دیوتا بھی اتر آئے گا. طائف کے میدان میں نبی گئے تھے تبلیغ کے لیے، پریشانی ہوئی، دقت ہوئی تو جبرائیل امین تشریف لا. یات یووم بھووم دیوہ سویم شاوترنہ رتہ. یہ اینالائز، یہ مطلب ہے اس کا. جنگ بدر کے موقع پر پریشان تھے، 5000 فرشتوں کے ذریعے سے مدد کی گئی. اٹھا کر قرآن دیکھ لو. یات یووم بھووم دیوہ سویم شاوترنہ رتہ. آکاش سے دیوتا اتر آئیں گے، وہ جس سناتن دھرم کا پرچار کریں گے. کیوں؟ وہ ایک تحریک نہیں، وہ ایک سسٹم ہوگا. وہ ایک ایسا قانون لے کر کے آئیں گے، جو بھی آدمی اس قانون کو فالو کرے گا ڈیفینیٹلی ہی ول سکسیس ان دس ورلڈ اینڈ آفٹر ہیئر. یہاں پر بھی کامیاب ہوگا، مرنے کے بعد بھی کامیابی اس کے قدم چومے گی. آج تو ہم جلوس نکالنے کو سمجھتے ہیں کہ یہ محب رسول ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کا دعویٰ پیش کرتے ہیں تو نماز پڑھو. نماز تمہاری زندگی میں ہونی چاہیے. مالدار ہو تو زکوٰۃ دو، روزے رکھو، حج کرو، جھوٹ مت بولو، غیبت مت کرو کسی کی، چغل خوری مت کرو. لا يدخل الجنت قطات. جہنم کی جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھنے کو ملے گی. الغیبت اشد من الزنا. غیبت سے باز آ جاؤ، جھوٹ مت بولو، سرگوشیاں مت کرو. سوچ کو بلند کرو. سوچ رکھو کہ مجھے ایروپلین خریدنا ہے، اسی سوچ کے حساب سے تمہاری محنت ہوگی. لیکن سوچ تو ہماری چھوٹی ہے، چھوٹی سوچ ہے. بس کھائیں گے پیئیں گے، ماंس مچھلی کھائیں گے، اپنی ویسی جھوپڑی کے اندر رہ کر زندگی گزار لیں گے. کبھی ہماری یہ سوچ نہیں ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بہت زیادہ اچھی تعلیم دیں گے. کبھی ہماری سوچ یہ نہیں ہوتی کہ ہم دیندار انسان بنیں، ہم پابندی کے ساتھ نماز پڑھیں گے، ہم قرآن اور احادیث کو ہم پڑھیں گے، قرآن کریم کے درس میں ہم بیٹھیں گے. کبھی بھی ہماری یہ سوچ نہیں ہوتی. ہمارے نوجوانوں کو دیکھ لیجئے، ان کے ہاتھوں کے اندر جو بڑے بڑے موبائل، اسکرین ٹچ موبائل ہیں، کتنے سارے خرافات بھرے ہوئے ہیں. کبھی توفیق نہیں ہوگی، کبھی آپ ایک حدیث یا قرآن کریم کی ایک آیت یا ایک صفحہ ان کے موبائل کے اندر نہیں دیکھیں گے. یہ ہمارے نوجوان قوم، انہوں نے رول ماڈل بنا لیا کن کو؟ یہ فلم انڈسٹریز کے بڑے بڑے بہروپیوں کو، مجوسیوں کو، بت پرستوں کو. غدار ہیں یہ جنریشن کو تباہ کر رہے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ نہیں، موویز کے ذریعے سے ہم بناتے ہیں، مووی فلم بناتے ہیں تو اس سے سماج کا نرمان ہوگا. کیسے سماج کا نرمان ہوگا؟ ہندوستان کی تاریخ کو غلط طریقے سے پیش کر کے تم قوم کو گمراہ کرتے ہو، ہندو مسلمانوں کو لڑاتے ہو اور یوں کہتے ہو کہ ہم قوم کا، سماج کا ہم سوشل کام کریں گے. رہی نہیں بنی تھی رانی پدماوتی پکچر، بالکل میں نے تحقیق کی اس کے اوپر، میں نے آواز بھی لگائی تھی اور میں نے ٹویٹ کر کے کہا تھا ان کے ڈائریکٹر صاحب کو. ہم نے کہا کہ ڈائریکٹر صاحب، اگر آپ کو اتہاس معلوم نہ ہو، اگر آپ کو ہسٹری معلوم نہ ہو تو آپ پکچر مت بنایا کیجئے، فلم مت بنایا کیجئے. یہ رانی پدماوتی، ہندو مسلمانوں کے بیچ میں بڑی جنگ کی سازش ہو رہی تھی، ہندو مسلمانوں کے بیچ میں نفرت کو اور زیادہ نرمان کرنے کی بات کی گئی تھی اس فلم کے ذریعے سے، اور ہوا بھی. بہت سے جگہوں کے اوپر دنگے فسادات ہوئے. رانی پدماوتی پکچر ضرور ہے لیکن ہسٹری کو غلط پیش کر کے دکھایا گیا اس کے اندر کہ علاؤالدین خلجی مسلم بادشاہ، رانی پدماوتی وہ ایک الگ بادشاہ، ایک الگ رانی ملکہ چتور گڑھ کی رہنے والی. دونوں کے بیچ میں افیئر دکھایا گیا کہ علاؤالدین خلجی اس کے عشق میں گرفتار ہو جاتا ہے. تو آج کے ہندو بھائیوں کے، RSS بجرنگ دل کے ان نوجوانوں کو، ان پڑھ اور گوار نوجوانوں کو جو اتہاس کو پڑھے بنا اپنے گرو کے باتوں کو سر اور سینے پر لے کر کے مر مٹنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، ہمارے RSS اور بجرنگ دل کے ہمارے نوجوان بھائیوں،
میں جانتا ہوں کہ 1925 کے اندر آپ کا نرمان ہوا تھا اس دیش کی رکشا کے لیے، یہاں کی سنسکرتی کو بچانے کے لیے۔ گائے کے نام پر کسی مسلم بھائی کی ہتیا کے لیے آپ کا اسٹیبلشڈ نہیں ہوا۔ اٹھاؤ تم بھی تاریخ دیکھ لو اور کہو ان لوگوں سے، ان غداروں سے جو ہندو مسلمانوں کے بیچ میں تمہیں لا کر کے کھڑا کرتے ہیں اور گاجر مولی کی طرح کٹتے اور کٹواتے ہیں، خود کرسی میں بیٹھ جاتے ہیں، ان سے کہو کہ رانی پدماوتی کا زمانہ، علاؤالدین خلجی کا زمانہ، دونوں کے بیچ میں 250 سال کا فرق ہے۔ کون تھا یہ غدار؟ ملک محمد جائز۔ He was a Christian, he was a Shia، وہ ایک شیعہ تھا۔ شیعہ کا تعلق اسلام سے نہیں ہو سکتا۔ اس نے سب سے پہلی 200 سال بعد ایک کتاب لکھی رانی پدماوتی علاؤالدین خلجی کے نام پر۔ دونوں کے بیچ میں افیئر دکھائے گئے، دونوں کے بیچ میں عاشقی دکھائی گئی، اس کے اوپر پکچر آپ نے بنا ڈالی اور اس پکچر کے اوپر وواد ہوا، کروڑوں کا ہندوستان کے پراپرٹی کا نقصان ہوا، یہاں کے پراپرٹی کو